ہم موجود ہیں اس وقت اسلام آباد میں او پی ایف کے ہیڈ کوارٹر میں، اور ہمارے ساتھ ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر او پی ایف محمد افضال بھٹی صاحب. بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت. شکریہ اظہر صاحب، ویلکم ٹو پاکستان ایز ویل. اچھا بھٹی صاحب، ایک تو وہ کہتے ہیں نا، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے. جو آپ لوگ محنت کر رہے تھے اتنے عرصے سے، اب تو اوورسیز پاکستانی سبز پاسپورٹ نکال رہے ہیں اپنا، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو اللہ کے بڑے کرم سے ہماری جو لیڈرشپ ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی کاوشوں سے، ان کی ڈپلومیسی سے اب آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان نے ایک جو تھرڈ ورلڈ وہ کو اوارڈ کروایا ہے. اور ایسی پاورز، مطلب ایک سپر پاور، اور ایک طرف ایران اور مڈل ایسٹ، جو لوگ پولز اپارٹ ہیں، اور جو کتنے سالوں سے 1979 کے بعد آج فرسٹ ٹائم پاکستان نے وہ پلیٹ فارم دیا ان پاورز کو کہ وہ آپس میں بیٹھیں اور انہوں نے گفتگو کی. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور جو پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں، اور جو پاکستان کا پاسپورٹ جو آپ نے ذکر کیا، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کتنی بڑی ہے. اور جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے جو پاکستانیوں کے ساتھ انٹریکشن کیا، انہوں نے جو پاکستان میں جو ہوتے دیکھا ہے، اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے جی ورلڈ اوور. تو اوورسیز پاکستانی شوڈ بی پراؤڈ آف دیز مومنٹس. بھٹی صاحب، آپ کو یہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو یہ سارے لمحات ذرا ہمیں تھوڑا سا اگر مناسب سمجھے تو جو شہباز شریف صاحب کی کیفیت ہے اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، جو انہوں نے وہ اس وقت انٹرنیشنلی ہی از دا موسٹ فیوریٹ پرائم منسٹر ان دا ورلڈ، کچھ بتائیں گے ان کے حوالے سے؟ تھینک یو اظہر صاحب. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری پرائم منسٹر صاحب سے کافی لمبی ایسوسیشن ہے. آپ نے ان کا وقت ایز چیف منسٹر آف پنجاب بھی دیکھا ہوگا، تو سب کا یہی پرسیپشن تھی کہ جی چیف منسٹر بہت سکسیزفل تھے. انہوں نے دیکھے کیسے پنجاب کو ٹرن اراؤنڈ کیا اور کہاں لے گئے پنجاب کو. تو اللہ نے موقع دیا ان کو، پاکستان کا پرائم منسٹر سیکنڈ ٹرم دلوائی. اور اب آپ دیکھ لیں ان کو موقع ملا اور پاکستان کو کہاں لے گئے ہیں. یہ سب اللہ کا کرم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ ہے، ان کے بھائی ہیں وہ، اور اللہ سب کو اس طرح کا بھائی دے. اور انہوں نے پاکستان کی جو پوزیشن ہے ان کمیونٹی آف نیشنز، اس کو پاکستان کے پچھلے کسی بھی پرائم منسٹر نے پاکستان کی جو پوزیشن ہے دنیا میں وہ نہیں لے کر گئے. اور میں آپ کو لٹرلی بتاتا ہوں کہ انتھک محنت، سلیپ لیس نائٹس بائی دا پرائم منسٹر، بائی دا فیلڈ مارشل، بائی دا ڈپٹی پرائم منسٹر. میں سچی بات ہے، ان دونوں کو بھی اتنا ہی کریڈٹ جاتا ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بھی بہت محنت کی ہے، اور فیلڈ مارشل نے اپنی جگہ پہ ان کی جو کنیکشن ہے، جو بھی ان تینوں نے مل کے اور ان کی ٹیمز نے بہت محنت کی ہے، اور اوور نائٹ انتھک اس کا رزلٹ پوری دنیا کے سامنے ہے. اچھا بڑے صاحب، اب اوورسیز پاکستانی بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ان کو موقع ملے انویسٹمنٹ کا، چیزوں کا، تو کوئی بتائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی؟ اب پاکستان کھل چکا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کی حکومت اور آپ؟ دیکھیں جی، آپ کو میں پیچھے بھی لے کے جاؤں اور کرنٹ بھی بتاؤں کہ جب بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو بہت پریفرنس دی ہے. آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ادوار دیکھ رہے ہیں. جب سے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں، انہوں نے انشور کیا کہ او پی ایف کا جو بورڈ ہے، جو انڈیپینڈنٹ 90% انڈیپینڈنٹ ممبرس اوورسیز پاکستانیز ہیں. او پی ایف کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ نان سول سرونٹ اینڈ اوورسیز پاکستانی ہے. اور آپ کو سیریسنیس اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی سیریسنیس آپ کو نظر آتی ہے. انہوں نے لاسٹ جو پہلا کنونشن ہوا تھا اس میں
18 انیشیٹیوز اناؤنس کیے تھے. اب جب سے یہ گلف وار سٹارٹ ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ایوری ویک پرائم منسٹر صاحب میٹنگز لے رہے ہیں کہ کس طرح میں اوورسیز پاکستانیوں کو ایسا کنڈیوسو انوائرمنٹ دوں پاکستان میں کہ وہ اپنی کسی فکر کے بغیر وہ جو ہے نا پاکستان میں انویسٹ کریں، پاکستان میں اپنی پراپرٹی خریدیں، پاکستان میں اپنا بزنس سیٹ اپ کریں. اور انشاءاللہ بہت جلد بڑی اچھی انیشیٹیو پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کریں گے. اور اس میں مینڈیٹ بھی او پی ایف کو دیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستان کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے ان کی پراپرٹی کا ہو، فائنینشیل ہو، ان کی کمپلینٹس ہوں، ان کی فیملیز کے ایشوز ہوں، ان کے ایشوز ابراڈ ہوں یا پاکستان میں ہو، او پی ایف انشاءاللہ آن بہاف آف دا پرائم منسٹر ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرے گی. اچھا، میں آپ کے ہیڈ آفس میں ابھی میں ممبرشپ بھی لوں گا جاتے ہوئے، جیسے آپ نے مجھے بتایا. اب کیا کہیں گے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں کہ ممبرشپ کیوں ضروری ہے ان پہ؟ جی، اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی ممبرشپ کا میں سب اوورسیز پاکستانی کو کہوں گا، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں بیسڈ ہیں، چاہے وہ یورپ میں بیسڈ ہیں، ویسٹ میں بیسڈ ہیں، اس کی ممبرشپ لیں. اس سے یہ ہے کہ اس میں جو ہماری اس ممبرشپ کے ساتھ پوری لائف کور ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، ان کی ڈسیبلٹی کور ہے. اس میں ہمارے کافی سارے جو یہاں پہ بزنسز ہیں ان کے ساتھ ڈسکاؤنٹ پروگرامز ہم نے ارینج کیے ہوئے ہیں، بی ایٹ ہوٹلز یا میڈیکل فیسلٹیز، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، ان کے ساتھ ہم نے یہ ڈسکاؤنٹ پروگرامز کیے ہوئے ہیں. ہم بالکل جو فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں ایئرپورٹ پہ، ان کو جو بھی ان کو سروسز چاہیے، بی ایٹ سیکیورٹی، رینٹل کارس، ہوٹل اکوموڈیشن، ان کے جو میڈیکل چیک اپس، وہ سارے ہم اس پیکج میں لے کر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اوورسیز پاکستانی بچوں کے لیے فلی فنڈڈ اسکالرشپ پروگرامس لے کر آ رہے ہیں. اس کے بہت ساری جو ہے نا نیومرس جو انسینٹیوز ہیں. اور اس کے بعد جو او پی ایف کی جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں ان کی انشاءاللہ جو ہمارے پاس کمرشل، ریزیڈینشیل اور امینٹی پلاٹس ہیں اس کی ہم بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں. اور اوورسیز پاکستانی جو او پی ایف کے ممبرس ہوں گے ان کو پریفرینشیل ریٹس اور پریفرنس دیا جائے گا ان کی الاٹمنٹ میں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ چاہے وہ آپ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یو ایس اے میں، مڈل ایسٹ میں، او پی ایف کی ممبرشپ لیں آپ. بہت شکریہ افضال بھٹی صاحب آپ کے وقت کا. تھینک یو. یہ تھے افضال بھٹی، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں ان کے بارے میں بتایا. میرا خیال ہے میں خود بھی ابھی جاتے ہوئے ممبرشپ لوں گا. تمام اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ او پی ایف کے ممبر بنیں. بہت سارے معاملات جیسے انہوں نے بھی بتایا آپ کو اس سے بہت سہولتیں ملیں گی.